آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. جب پیشاب اور پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ نہ کرنا اور پشت نہ کرنا. سمجھ رہے بات کو؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں پیشاب پاخانہ کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پشت دونوں نہ کرنا. حنفیہ کے نزدیک کہتے حرام ہے یہ، چاہے فضا میں ہو، جنگل وغیرہ میں، کھلی جگہ میں، چاہے گھر میں ہو. اس لیے جب بیت الخلا بنائے گھر کے اندر تو رخ ہو شمال و جنوب، مشرق و مغرب نہ ہو، شمال و جنوب ہو. یا تو پشت شمال میں اور منہ جنوب میں، یا پشت جنوب میں اور منہ شمال میں، لیکن استقبال اور استدبار نہ کرنا. یہ فرماتے حنفیہ کے نزدیک چاہے فضا میں ہو چاہے گھر میں ہو استقبال و استدبار کرنا منع ہے. تو یہ حضور نے فرمایا وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور ہمیں 3 پتھروں کا حکم دیا، یعنی اگر استنجا کرو تو 3 پتھروں سے کرو. وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، گوبر اور لید سے استنجا کرنے سے منع کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور آگے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَلَّا يَسْتَتِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور یہ کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے. اللہ نے دائیں ہاتھ کھانے کو دیا ہے، اچھی چیز پکڑنے کو دیا ہے، اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کو کہا ہے. تو ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، یہ سب بائیں ہاتھ سے کریں گے، دائیں ہاتھ سے نہیں. اس حدیث سے یہ سب چیزیں معلوم ہوئی. بہرحال ہم کیا ہے، اس روایت سے بھی، قرآن کی آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ہم حضور کے روحانی اولاد ہیں، ہے نا، روحانی اولاد ہے. اور حضور نے فرمایا درود پڑھو، نماز کے اندر پڑھو، اتحیات کے بعد پڑھو، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. یہ پڑھتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، دل کے اندر، ذہن کے اندر رہے گا. دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارے کون ہے؟ بولیے نا، روحانی بھائی ہے. کون ہے؟ روحانی بھائی ہے. حضور نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی اولاد پر برکت نازل فرما. ہم دعا کرتے ہیں نا نماز میں، روحانی اولاد میں سب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ایمان والا ہے، وہ آ گیا، وہ روحانی بھائی ہے. تو روحانی بھائی کو ستانا چاہیے؟ کہیے ہاں. ظلم کرنا چاہیے؟ کہیے ہاں. اذیت پہنچانا چاہیے؟ کہیے ہاں. نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا؟ کہیے ہاں کرتے ہیں. اب نہیں کرنا، کیونکہ وہ روحانی بھائی ہیں ہمارے. جو بھی ہے ایمان کے اندر آ گیا، مسلمان بن گیا، وہ ہمارا بھائی ہو گیا. ہم ان کو تھکائیں گے نہیں، اذیت نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، دکھ نہیں دیں گے، ظلم نہیں کریں گے. جتنا ہو سکے گا ہم سے ہم اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. وہ روحانی بھائی ہیں ہمارے. بہرحال میرے دوستو، وہ جو قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور گردن پر چھری رکھ دی. تب اللہ کی طرف سے آواز آئی نا، اَيَّا ابراہیم، اے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ آواز آئی تو کیا وہ قربانی کیا تھی؟ وہ
میرے دوستوں وہ قربانی محض خون اور گوشت کی قربانی نہیں تھی وہ، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی، روح اور دل کی قربانی تھی۔ ما سوی اللہ اور غیر کی محبت اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا۔ اے میرے پروردگار، اس دل کے اندر محبت ہو تو تیری محبت ہو، میں محبت کروں تو تیرے لیے، اور بغض رکھو تو تیرے لیے۔ اسی کو حضور نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور بغض بھی رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ اللہ کے لیے ہو محبت، اللہ کے لیے، اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو ما سوی اللہ اور غیر کی محبت کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا تھا۔ اور میرے دوستو، اپنے عزیز ترین متاع کو، سامان کو اللہ کے سامنے نظر کر دینا تھا، پیش کر دینا تھا۔ اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے نا، تو اپنے عزیز ترین متاع کو، سامان کو پیش کر دینا تھا۔ اللہ کی عبادت، عبودیت اور کامل اطاعت کا بے مثال منظر تھا وہ، جس کے بغیر دنیا کی پیش پائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی تھی۔ میرے دوستو، یہ باپ کا اپنے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہیں تھا، اب کان کھول کر سنو، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے تمام جذبات، خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی اس اندرونی نقش کا ظاہر عکس اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا، ظل مجاز۔ خلاصہ